बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। एक मौजू जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है रोहल के मदरसे के मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का क्लिप। लेकिन यहाँ हम बताते चलें कि जिस तरह से दुनिया में बाज़ छुपी हुई तंजीमें हैं, चाहे वो अलमनाटी हो चाहे वो फ्री मैसन हो, बिल्कुल इसी तरह से आलम इस्लाम में उलमा अहले सुन्नत के दरमियान एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे उलमा की है कि जो ना दीन रखते हैं ना ईमान रखते हैं, जिनकी फ़कत दुकानें चल रही हैं। और वही उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने इस्लाम को हर तरीक़े से बदनाम किया हुआ है। अलबत्ता उन्होंने इस्लाम का लुबादा ओढ़ा हुआ है अपने दुनियावी फ़वाइद के लिए। उनके बहुत बड़े बड़े जराइम हैं और अगर उन जराइम को गिना जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनमें से चंद जराइम की जानिब तवज्जो दिलाएं कि जब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो आप सुनेंगे कि या तो सल्लम कह देते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, और कोशिश करते हैं कि आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइनस करें, और ऐसा माइनस करें कि अगर कोई उनका जिक्र करता हो तो उन जिक्र करने वालों को काफिर करार दिया जाए, और जहाँ उनका जिक्र होता हो उन पर पथराव किया जाए। हर गुनाह उनके नज़दीक हलाल है, हर गुनाह को वो अंजाम दे सकते हैं, लेकिन नवासे रसूल का और रसूल की नवासियों का जिक्र उनसे बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि उन पर जुल्म करने वालों को रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। और मेरी नज़र में बिला शक इन मुफ्तियों के इस जुर्म से ज़्यादा भयानक जुर्म वो है क्योंकि उन्होंने उस जुर्म के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को इस्लाम से माइनस करने की कोशिश की, और बिला शक इससे बढ़कर कोई जुर्म नहीं हो सकता। अब इतनी बात हम वाज़े कर दें कि तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम है। तमाम मज़ाहिब इस्लामी, चाहे वो सुन्नियों में देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इसी तरह से आगा खानी हों या बोरी हों या आवाज़ी हों, सब मुसलमान हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू का एहतराम है। और पहले भी हम ये कह चुके हैं कि जितने अदियान हैं उनके मानने वालों का बिला शक एहतराम है, और अगर कोई शख्स कोई दीन ना भी रखता हो तो हम उसे कन्वेंस करें। हत्ता अगर कोई मुसलमान ममालिक में भी इथियस हो जाए तो हम उसे प्यार और मोहब्बत से कन्वेंस करें, उसको चीज़ों को क्लियर करें। फ़कत कत्ल आम से और नफ़रतों से मुश्किलात को हल नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये जो काम अंजाम दिया इस मुफ्ती ने, तो ये कोई नया काम नहीं है, और किसी भी अमल से हम मंसूब नहीं करते तमाम उलमा अहले सुन्नत को। और साथ में ये भी बताते चलें कि ये शख्स तो जालिम था, इसकी वीडियो वायरल हो गई तो ये अच्छा हुआ ताकि इस किस्म का जुल्म का सिलसिला ख़त्म हो, खुसूसन अवाम अहले सुन्नत पर जो जुल्म चल रहा है। अब ये बताते चलें कि आज से 700 साल पहले ही बाज़ उलमा अहले सुन्नत इन चीज़ों की जानिब तवज्जो दिला चुके हैं। गो के तफसील से इन मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे। आज जो मौजू डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला काम कोई नया नहीं है। ये खुलफा के दरमियान, हाकिमों के दरमियान, उलमा के दरमियान, फ़ुक़हा के दरमियान, काज़ियों के दरमियान, उलमा अहले सुन्नत में सैकड़ों सालों से बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और ख़ुद उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक अक्सर लोग इन कामों में मुब्तला हैं। अब अगर ये काम कोई शख्स करे, इंडिविजुअली कर रहा हो, तो क़तन उसकी वीडियो को वायरल करना सही नहीं। किसी की जासूसी करके इस किस्म की वीडियोस को वायरल करना बिल्कुल सही नहीं। लेकिन इस किस्म के लोग जो मासूम लोगों को वरगलाते हों या ब्लैकमेल करते हों, उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हों, तो बिला शक उनके ख़िलाफ़ अगर इस किस्म का काम हो रहा है तो कहा जा सकता है कि कानूनी हद में रहते हुए इन कामों को किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता इस किस्म के अफराद पर भी आवाम को हद जारी करने की इजाज़त नहीं है। आपके सामने है अल-बिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 9, और सफ़ा नंबर है 174, और उसमें एक मौजू है, और जो पहला मौजू है वो ये कि वलीद इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने ये कहा, लौला अन्नल्लाह ज़कर आल लूत फ़िल क़ुरआन मा ज़नन्तु अन्न ज़करन यफ़अलु हाज़ा बेज़कर, कि अगर खुदावंद तबारक व तआला कुरान में कौम लूत का जिक्र नहीं करता तो मैं नहीं समझता कि कोई भी मर्द ये काम करता। अब ये इस खलीफतुल मुस्लिमीन और अहले सुन्नत के इस जाहिल खलीफा की कितनी जहालत की बात है कि ये वाला काम बकौल उसके कि कुरान में अल्लाह ने क्योंकि ज़िक्र कर दिया तो ये हो गया, वरना वो सोचता है कि ऐसा नहीं होता, जबकि दुनिया उस ज़माने में इन मुस्लिम इलाक़ों के अलावा भी थी और ये मुख्तलिफ़ अक़वाम में राइज था। तो ये तो आलम है इन जाहिल खुलफा का। अब इस मौजू को डिस्कस करने के बाद इब्न कसीर दमिश्की कि जिनकी वफ़ात हुई 774 में,
وہ اپنی کتاب یعنی اسی کتاب البدایۃ والنہایہ میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یہ مختلف جگہ یہ کام ہو رہا ہے، مختلف اقوام اس میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے آپ کے سامنے، وَهِيَ فَاحِشَةُ اللَّوَاتِ، اور یہ ہے یہ وہی گناہ ہے، وَهِيَ فَاحِشَةُ اللَّوَاتِ الَّتِي قَدْ اُبْتِلِيَ بِهَا غَالِبُ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ، اور یہ وہی گناہ ہے لواط کا کہ جس میں مبتلا ہیں ہمارے اکثر بادشاہ اور عمرا۔ اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ 700 سال پہلے منیمم 750 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ غالب الملوک، اکثر ہمارے بادشاہ اور عمرا یعنی جتنے بھی امیر ہیں، گورنرز ہوں، فوجی ہوں، یہ سب لوگ، والتجار اور تاجر، والعوام یعنی عوام اہل سنت بھی اس زمانے میں اکثر ان کاموں میں مبتلا تھے، والکتاب اور کتابیں لکھنے والے، والفقہاء اور اکثر فقہا، والقضاۃ اور اکثر قضات، ونحوہم اور انہی طرح کے مختلف طبقات، الا من عصم اللہ منہم، مگر یہ کہ جن کو اللہ نے بچا لیا ہو، الا یعنی کچھ ہی لوگ باقی بچے ہیں ان کاموں سے۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، دوسری چھاپ بھی دکھائیں گے، بعض دیگر پرنٹوں سے اس میں 2 صفحے پورے غائب کر دیے گئے ہیں، لیکن ہم 2 چھاپیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ کوئی موضوع ایسا ہے کہ جو جھوٹ بول دیا۔ ممکن ہے تھوڑے دن میں کہا جائے گا کہ مولانا کو لڑکے نے بہکا دیا اور لڑکا جو ہے رافضی تھا، یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لوگ۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے آن لائن قرآن کا، اس سے بھی پبلک کو بچنا چاہیے، اور اگر پڑھوا رہے ہیں تو ان لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی لڑکیاں جہاد النکاح کے لیے گئیں یا بالفاظ دیگر جہاد الزنا کے لیے گئیں، وہ انہی آن لائن قرآن پڑھانے والوں سے کانٹیکٹ کی وجہ سے گئیں، یورپ اور امریکہ سے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ISIS کے جو گئے وہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے سے گئے۔ تو دیکھیں اب 750 سال پہلے یہ آپ کے بڑے عالم یعنی ابن کثیر فرما رہے ہیں فَعَلَى الرَّجُلِ کہ ایک مرد پر لازم ہے، کیا لازم ہے؟ حفظ ولدہ فی حال صغرہ وبعد بلوغہ، کہ ایک مرد پر، اب یہاں پہ الرجل کا معنی کیے جا سکتے ہیں ایک شخص پر، ایک آدمی پر، یا الرجل سے مراد ایک شریف آدمی پر، یا الرجل سے مراد ایک صحیح معنی میں جو ایک مرد ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائے، بچپنے میں بھی اور بلوغ کے بعد بھی۔ ان یجنبہ مخالطۃ ہؤلاء الملاعین، ان ملعونوں سے ملنے جھلنے سے روکے، الذین لعنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اب اگر آپ کے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے ایک بڑے عالم ابن کثیر دمشقی آج سے 750 سال پہلے تقریباً یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی شریف آدمی ہے، جو بھی صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے، وہ ان لوگوں سے ملنے جھلنے سے اپنے بچوں کو بلوغ سے پہلے اور بلوغ کے بعد بچائے۔ کن کن لوگوں سے بچائے؟ تو انہوں نے پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ اس میں غالب الملوک والعمراء والتجار والعوام والکتاب والفقہاء والقضاة ونحوہم الا من عصم اللہ منہم، مگر یہ کہ جو تھوڑے بہت بچ گئے لوگ، اب تھوڑے بہت بچ گئے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں سے بچایا جائے۔ اب جو پہلا پرنٹ آپ کے سامنے پیش کیا وہ دارالکتاب علمیہ کا ہے، اور دوسری اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے مکتبۃ المعارف بیروت کا، اور اس کی بھی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر ہے 162، اور اس میں یہ والا موضوع بالکل واضح ہے، اور یہ پرانی چھاپ ہے اور وہ نہیں تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 9، نفیس اکیڈمی کا اردو ترجمہ ہے، علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر یعنی ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور حافظ سید عبد الرشید ندوی ایم اے نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور صفحہ نمبر 186 میں وہی والا موضوع ہے ولید کا،
کہ اگر اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرا خیال ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب نہ کرتا۔ تو یہ اس جاہل ولید ابن عبد الملک ابن مروان کی رائے ہے کہ جو بالکل غلط ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ترجمے میں ظاہر ڈنڈی ماری ہے، اور کیوں نہ مارتے، لیکن خیر پھر بھی انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ ان لوگوں سے تو بہتر ہیں کہ جنہوں نے 2 صفحے آج کل بالکل نئے پرنٹ میں سے غائب کر دیے۔ اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، وہ لواطت کی گھناؤنی خصلت میں دنیا کی بہت سی قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک، امراء، فقہا، قضات اور حفاظ تک بھی مبتلا ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا مبتلا ہیں، جبکہ اصل عبارت یہ ہے غالب، کہ اصل عبارت آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے کہ اس میں مبتلا ہیں کون؟ غالب الملوک۔ جبکہ ان کو ترجمہ کر دینا چاہیے تھا کہ اس میں ہمارے اکثر حاکم اور گورنرز یا امراء اور اسی طرح سے تجار، تاجر، عوام اور کتابیں لکھنے والے فقہا اور قاضی اکثر شامل ہیں، لیکن اردو میں انہوں نے اس میں ڈنڈی ماری اور غالب الملوک کی جگہ انہوں نے کر دیا کہ بہت سی اقوام اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک، امراء، فقہا، قضات اور حفاظ تک بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی قوم کو بچائے۔ اور یہ جو ابن کثیر نے ایک طرح سے فتویٰ دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ایک مسلمان کو یا ایک شریف شخص کو چاہیے کہ ان لوگوں سے ملنے جھلنے سے روکے، اس پوری لائن کو انہوں نے غائب کر کے ترجمہ یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی قوم کو بچائے۔ انہوں نے دعائیہ جملہ کہہ دیا، جبکہ وہاں پر ان کا حکم تھا اور فتویٰ تھا کہ ان لوگوں سے ملنے سے اپنے بچوں کو رکانا چاہیے۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا ظاہر جب کتابیں ترجمہ نہیں ہوتی تو لوگ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ 750 سال پہلے آپ کے بڑے عالم کہہ چکے تھے کہ اس قسم کے لوگوں سے ان کو بچایا جائے۔ اب انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان مولویوں نے اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ان افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ تاریخ میں خود انہوں نے بھی بے نقاب کیا، اور یہ بتاتے چلیں کہ یزید اس کام میں مبتلا تھا، بنو امیہ اس کام میں مبتلا تھی، بنو عباس کا یہ خاص مشغلہ تھا، اور ان کے بڑے بڑے علماء اور فقہا خصوصاً یحییٰ ابن اقسم یہ سب ان کاموں میں مبتلا تھے اور آج بھی ہیں۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا ایمان وہ نہیں ہے کہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ان کے عقائد ہیں، کیا یہ چیزیں ہیں، یہ تدریجاً انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے بعض کلپس میں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے وجود سے عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔